قاته وجل عن نعمة كثيراته الذي ذكره شرف للذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة المطيعين الذي أظهر الوجود من العدم ورقم على لوح الإنسان من أسرار الكلام وعلمه البيان ما لم يعلم ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على السيد النبي الأمي العلي الهاشمي القرشي المكي المدني الأبتهي والتهامي السيد البهي والسراج المضيء الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة العبد المعجد ورسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد حبيب إله العالمين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين أبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الصابرين الشاكرين واللعنة الدائمة على أعدائهم وغافل حقوقهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم ومصائبهم وعظمتهم وولايتهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى تبارك في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله بس حق والفعل روشن کرنے والا عدم کے سناٹوں کو لباس وجود عطا کرنے والا خالق کائنات ان 3 آیتوں پر مشتمل سورہ مبارکہ جو سورہ والعصر کے نام سے قرآن کریم میں مشہور ہے. یہ سورہ مکی سورہ ہے. نزول قرآن کے ترتیب کے مطابق جو قرآن مجید کا 13واں سورہ ہے. موجودہ ترتیب قرآنی کے مطابق 130واں 13واں سورہ ہے. جس میں پروردگار عالم عصر کی قسم کھا رہا ہے.
خالق نے کہیں صبح کی قسم کھائی ہے، والصبح والفجر، کہیں ظہر کی قسم کھائی ہے، والضحیٰ، کہیں رات کی قسم کھائی ہے، واللیل، کہیں دن کی قسم کھائی ہے، والنہار، اور اس کے علاوہ والتین والزیتون، مختلف قسمیں کھائی ہے۔ اللہ کا قسم کھانا ان اشیاء اور ان اوقات کے ذریعے اس بات کی دلیل ہے کہ جس چیز کے ذریعے خالق کائنات قسم کھا رہا ہے وہ عظیم ہے اور باعظمت ہے۔ لیکن قسم کے ساتھ جس چیز کو، جس مفہوم کو، جس پیغام کو خالق کائنات اپنے بندوں تک پہنچا رہا ہے، اس کی اہمیت ان قسموں کی وجہ سے اور بڑھ جاتی ہے۔ اللہ کا کلام، اس کا کلام ہونا خود اہمیت کے حامل ہے، اور وہ بھی اس کا کلام قرآن مجید کی شکل میں، یعنی حدیث قدسی کی شکل میں نہیں بلکہ قرآن مجید کی شکل میں، تو اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے، کیونکہ قرآن کریم کو پروردگار عالم نے بطور تحدی پیش کیا ہے، بطور چیلنج پیش کیا ہے۔ اس کے بعد بھی اگر قرآن میں خالق کائنات کو قسم کھانے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قسم کے بعد جو پیغام پہنچا رہا ہے وہ بہت اہم پیغام ہے۔ پیغام یہ ہے ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں۔ میں نے کل کی مجلس میں عرض کیا تھا کہ اگر انسان گھاٹے میں ہے تو گھاٹا کیسا گھاٹا ہے، وہ خسران کیسا خسران ہے۔ اس کے بعد گھاٹے سے بچنے کا طریقہ الا الذین آمنوا، وہ لوگ اس گھاٹے سے مستثنی ہے جو صاحبان ایمان ہیں، وعملوا الصالحات، جو صاحبان اعمال صالحہ ہیں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جو لوگ ایک دوسرے کو حق اور صبر کی سفارش اور نصیحت کرتے رہتے ہیں۔ یہ چار چیزیں دراصل چار نہیں ہیں، یہ دو ہی چیزیں، یا ایمان ہے اور دوسری چیز اعمال صالحہ، یہ دو ہی چیزیں، چیزیں چار نہیں ہیں۔ ایمان انسان کا عقیدہ ہے، اعمال صالحہ اس کا عمل ہے جو اس کے عقیدے سے جڑا ہوا ہے۔ یہ دو ہی چیزیں ہیں، حق کی وصیت کرنا، صبر کی تلقین کرنا، یہ بھی اعمال صالحہ ہی میں ہے۔ سوال یہ ہے، جب یہ کہہ دیا گیا ہے کہ ایمان اور اعمال صالحہ جنہوں نے بنا لایا ہے وہ
اس گھاٹے سے مستثنا ہے. تو پھر الگ سے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کہنے کی ضرورت ہے. جب یہ دونوں چیزیں اعمال صالحہ کے ذیل میں آ جاتے ہیں تو پھر ان دونوں کا جدا الگ ذکر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جسے دفع دخل کے عنوان سے علامہ طباطبائی اپنی تفسیر المیزان میں خود پیش کیا. دو ہی تو چیزیں ہیں، یا ایمان ہے یا عمل صالحہ ہے. توحید کا عقیدہ، نبوت کا عقیدہ، امامت کا عقیدہ، قیامت کا عقیدہ، اللہ کے عادل ہونے کا عقیدہ، یہ تمام عقائد کا تعلق ایمان سے. اور اس کے بعد جتنے اعمال صالحہ ہیں ان کا تعلق اعمال صالحہ سے ہے. پھر اس سورے میں یہ ضرورت کیوں محفوظ ہوئی؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ کے ذریعے ان دو عمل کو جداگانہ پیش کیوں کیا گیا؟ سوال ہے. علامہ طباطبائی اس کو یوں فرما رہے ہیں: ذکر الخاص بعد العام. یہ علامہ کا جملہ ہے. اس کی اور توضیح کروں جوانوں کے لیے، بچوں کے لیے، بزرگ تو واقف ہیں. ذکر الخاص بعد العام، اس کی مثال یوں ہے: ہمارے گھر میں شادی اور دیگر چیزوں کی تقریب ہوتے ہیں تو کارڈ چھپاتے ہیں. ہم دعوت دینے کے لیے کسی کے گھر پہ جاتے ہیں تو کہتے ہیں آپ جناب آپ سب ہماری تقریب میں اس جشن میں شرکت فرمائیں، ہمیں خوشی ہوگی. سب کے سب آئے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں دیکھیے آپ ضرور سے آئیں گے اور آپ کا آنا ضروری ہے. تو ایک مرتبہ جب یہ کہہ دیا گیا ہے کہ گھر میں ہر فرد کو آنا ہے، سب کو آنا ہے، تو پھر یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ ضرور سے آئیں گے، آپ ضرور سے تشریف لائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمومی طور پر پورے گھر کو دعوت دی جا چکی ہے، مگر اس عمومی دعوت کے بعد بھی ہماری نظر خصوصی طور پر آپ پر ہے. عمومی طور پر آپ آئیں گے، آپ کے بچے آئیں گے، آپ کے اہلیہ آئیں گے، گھر میں جتنے افراد ہیں سب آئیں گے. یہ عمومی دعوت ہے، مگر خصوصی طور سے آپ ضرور آئیں گے. میں آپ کا انتظار کروں گا. آپ جب تک نہیں آئیں گے میں کھانا نہیں کھاؤں گا. میں آپ کا انتظار کروں گا. جتنی دیر ہو تاخیر ہو میں برداشت کروں گا، مگر آپ آئیں گے. پورے گھر کو دعوت دینے کے بعد خصوصی طور پر کسی کو دعوت دینا اسی عموم میں، تو اس کو کہتے ہیں ذکر الخاص. خاص کا ذکر کرنا بعد العام، عمومی دعوت کے بعد. تو یہ ذکر خاص کس لیے ہے؟ اس لیے کہ خاص دعوت آپ کو الگ سے دینا اس بات کی دلیل ہے ہم تو سب کے لیے چاہتے ہیں کہ سب آئے، مگر خصوصی انتظار آپ کا رہے گا کیونکہ آپ کے آنے کی اہمیت بہت زیادہ ہے. آپ آئیں گے تو اس کی اہمیت کچھ اور ہے. تو اسی طرح وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ یہ بھی اعمال صالحات سے متعلق ہے. تو پروردگار عالم ایمان کے بعد تمام اعمال صالحات میں ڈال رہا ہے. تمہیں گھاٹے سے بچنا ہے تو اعمال صالحات میں ڈالو ایمان کے ساتھ، مگر ہر اعمال صالحہ میں خصوصی جو حاصل ہے، اہمیت حاصل ہے، وہ ان دو چیزوں کو حاصل ہے. دیکھو لاکھ اعمال صالحہ بتا جاتے رہو، مگر اس کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ اہمیت میری نظر میں وہ ہے کہ تم حق کی ایک دوسرے کو نصیحت کرو اور سب کی تسلیم کرتے رہو.
اس بات پر محمد علیہ محمد ایک سوال پڑھ کے آگے آگے آ جائے ذکر الخاص بعد العام، خصوصی پروردگار عالم اس سورہ مبارکہ میں انسان کو گھاٹے سے نجات دلانے کے لیے خصوصی ذکر کر رہا ہے۔ خصوصی ذکر کیا ہے؟ یہی ہے کہ دیکھو ہر حال میں ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے رہو۔ یہ نہیں میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں روزہ رکھ رہا ہوں، میں اعمال حج انجام دے رہا ہوں، دنیا کس طرح جا رہی ہے، ہم سے کیا معاملہ؟ دنیا جو چاہے وہ کرے، مجھے میری طرف کا جواب دینا ہے۔ خالق کہتا ہے گھاٹے سے نہیں بچو گے اگر اپنے اعمال کو دیکھو گے، گھاٹے سے نہیں بچو گے صرف اپنے آپ کو دیکھو گے۔ تمہارے پاس علم ہے تو عمل بھی معروف کرو، حق کی نصیحت کرو۔ ہاں البتہ اس کے لیے شرائط ہے، ان شرائط کا پاس ہونا رکھنا بھی ضروری ہے۔ حق کی تلقین کرو، حق کی ایک دوسرے کو رکھتے کرو، اور یاد رکھو جب تم حق پر چلتے ہوئے دوسروں کو حق کی جانب دعوت دو گے تو کوئی آپ کی استقبال میں پھولوں کے ہار لے کر نہیں آئے گا۔ یہ توقع نہ کیجیے کہ لوگ واہ کریں گے، یہ توقع نہ کیجیے کہ لوگ آپ کو سراہیں گے، یہ توقع نہ کیجیے کہ آپ کی تعریف ہوگی۔ حق کی راہ پر تم خود بھی ہو، اور جب دوسروں کو حق کی راہ کی طرف بلائیں گے تو یہاں پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے کہ راہ حق پر چلنا اور راہ حق کی طرف لوگوں کو دعوت دینا یہ کام یہ انبیاء کا کام ہے، یہ ائمہ کا کام ہے۔ اس کام میں آپ کو مجھے کہیں نہیں ملتا۔ تاریخ انبیاء میں خود حق پر چلتے رہے، لوگوں کو حق کی دعوت دیتے رہے تو قوم کے لوگوں نے پھولوں سے استقبال کیا ہو، انہیں ہاتھ پہنایا ہو، کانٹے بچھائے جاتے ہیں، مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب اس راہ میں مشکلات ہے، کانٹے ہیں، تو اس کے بعد فوراً پروردگار عالم نے کہا وتواصوا بالحق۔ جب حق کی راہ پر چلو گے، حق کی راہ پر تمہیں دعوت دینا پڑے گا تو مشکلات سامنے آئیں گے۔ جب مشکلات سامنے آئیں گے تو پھر دوسری نصیحت یاد رکھو، صبر سے کام لینا۔ اب یہاں پر صبر کس کو کہتے ہیں؟ وتواصوا بالصبر کی روشنی ڈال دوں تاکہ بہت کم وقت میرے پاس ہے، 3 مجلسیں، دوسری مجلس یہ ہے اس میں کم سے کم میں کسی حد تک اس سورہ مبارکہ کی تفسیر کو پیش کر سکوں، اور دنیا دیکھے ہم مجلس حسینی میں تفسیر قرآن بیان کرتے ہیں، اس لیے کہ قرآن اہل بیت سے جڑا نہیں ہے۔ مجلس حسین کا مقصد ہی یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کو زندہ کرو، مقصد حسین نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یزید جو تھا وہ قرآن کی اہمیت کا نہیں بلکہ قرآن کو اصالتاً کر رہا تھا۔ یہی وہ کہہ رہا تھا لَقِبَتْ بَنُو ہاشم بِالْمُلْکِ لَا تَخْرُجُ دَعَاوَ وَلَا بَقِيَ الرَّسُولِ۔ یہ تو بنی ہاشم میں کیا تھا؟ نہ بنی ہاشم کے پاس نہ کوئی وحی آئی، نہ کوئی خبر نہیں، کوئی آیت آئی۔ تو منکر قرآن جہاں منکر قرآن جو خلیفۃ المسلمین بنا ہے اور نماز پڑھنے والے، قرآن پڑھنے والے، قرآن کے حکام پر عمل کرنے والے، قرآن کا انکار کرنے والے حاکم کی تبلیغ نہیں کر رہے، آپ کی تعلق نہیں کر رہے ہیں اور اس سے برات نہیں کر رہے ہیں، تو یہاں معاشرے کی مردگی کا اعلان ہے، یہ معاشرہ ہوتا ہے۔ تو مولا کائنات کا قرآن ناطق کا بیٹا قرآن ناطق کو دیوان حسین میں نو کے ریزہ پر بلند ہو کر بھی تلاوت قرآن پاک کر
وتواصوا بالصبر، حق کی راہ میں مشکلات ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ صبر کی تلقین کرو ایک دوسرے کو۔ اب صبر کہتے کسے ہیں بھائی؟ بعض الفاظ اتنے واضح ہیں، بعض الفاظ اتنے واضح ہیں ان کی تشریح مشکل ہو جاتی ہے۔ ویسے آپ سے اگر پوچھا جائے پانی کی تعریف کیجیے، روز پیتے ہیں، روز دیکھتے ہیں، پانی کو ہم جانتے ہی ہیں، اب اس کی تشریح مشکل ہو جائے گی۔ صبر کا لفظ بھی کچھ اسی طرح ہے۔ صبر بہت واضح ہے مگر ہمارے ذہنوں میں صبر سے متعلق جو معنی ہے وہ کہیں غلط ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ صبر کیجیے، بات ہے، الفاظ تو صحیح ہے لیکن کس موقع پر کہتے ہیں؟ آپ حق میں آپ لوگ رہا ہے، کوئی باطل طاقتیں آپ کو آگ دکھا رہی ہے تو صبر کیجیے۔ صبر کا مطلب خاموش ہو جائے، خاموش ہو جائے۔ بھائی وہ ایسا کر رہا ہے، صبر کر لیجیے، خاموش ہو جائے۔ صبر کے معنی خاموش ہونے کے نہیں ہے، جو چاہتا ہوں میرے دل، یعنی اگر باطل طاقتیں سامنے ہے تو آپ گھر میں بیٹھ جانے کا نام صبر نہیں ہے، یعنی سب کچھ نہ کرنے کا نام نہیں ہے، سب کچھ کرنے کا نام۔ بہت اہم ہے سب، ہم نے ہمارے ذہنوں میں یہ مانا ہے کہ کچھ نہ کرنے کا نام صبر ہے۔ ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھے صبر کر لیجیے۔ میں آپ کچھ کیوں نہیں بول رہا ہے؟ وہ آپ کے خلاف تقریریں کر رہا ہے، میں صبر کر رہا ہوں۔ وہ کتابیں لکھ رہا ہے آپ کے خلاف، آپ بھی کچھ بولے، صبر کیجیے، یعنی خاموش ہو جائے۔ صبر کچھ نہ کرنے کا نام نہیں ہے، حقیقت میں سب کچھ کرنے کا نام ہے۔ صبر کے معنی یہ ہے کہ حق کی منزلوں میں مشکلات ہے، حق کی راہوں میں کانٹے بٹھائے جائیں گے، الزامات آپ کے ساتھ دھرے جائیں گے، اس راستوں پر چلتے ہوئے راہ پر باقی رہنا، استقلال کے ساتھ باقی رہنا، اور استقلال کے ساتھ اسی راہ پر آگے بڑھنے کا نام صبر ہے۔ صبر یہ نہیں ہے کہ آپ راستے کو چھوڑ کر ہٹ جائیں، صبر یہ ہے کہ اس راستے پر باقی رہو اور استقلال اور استقامت آپ سے جانے نہ جائے۔ اسی کے معنی کربلا میں تفصیل صبر اور تصویر صبر یہی تو ہے نا، لاکھ ظلم کر لے مگر ہم بیعت نہیں کرنے آئے ہیں۔ اس سے بہتر سوال ہے لغت کربلا میں صبر کے معنی کچھ کرنے کے، کچھ نہ کرنے کا نام نہیں ہے۔ کسی کا کوئی عزیز مر جاتا ہے، صبر کیجیے۔ صبر کرنے کا مطلب ہے استقامت کا مظاہرہ کیجیے، استقلال کا مظاہرہ کیجیے۔ رضل بے قضائہ و تصدیق نعمتہ، پروردگار تیری مرضی سے، تیری اس امر سے راضی ہوں، تیرے قضاء و قدر سے راضی ہوں۔ استقلال ہے، استقامت، یہ ہے صبر۔ خاموش ہو جانا، کچھ نہ کر بیٹھنا۔ بعض چیزیں، بعض الفاظ کے معنی ہمارے معاشرے میں بدل گئے، جیسے انتظار۔ مولا کا انتظار کر رہے ہیں، انتظار ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھ جانے کا کام نہیں ہے۔ انتظار صرف ان کا انتظار کر رہے ہیں گھر بیٹھے ہوئے، انتظار یہ نہیں ہے، انتظار کچھ کرنے کا نام ہے۔ اسلام میں کچھ کرنے کا ثواب ہے، کچھ نہ کرنے کا ثواب ہے۔ صبر اگر عمل صالح ہے تو عمل کرنے کو کہتے ہیں، نہ کرنے کو نہیں کہتے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، حق کی راہوں پہ آگے بڑھنا ہے، حق کی طرف لوگوں کو دعوت دینا ہے۔ جب حق کی راہ پر آگے بڑھیں گے اور لوگوں کو بھی حق کی طرف بلائیں گے تو آپ کے سامنے کانٹے بٹھائے جائیں گے، تو رک نہ جانا، رک نہ جانا، انہیں
جو باپ کا انداز ہے وہی بیٹے کا انداز ہے. صبر نہیں تھکا, ظلم تھک گیا ہے. اسی استقلال کو صبر کہتے ہیں, اسی استقامت کو صبر کہتے ہیں. یہ اس وقت کی بات ہے جب ایمان اس قدر مضبوط ہو. جب تک ایمان مضبوط نہ ہو اس وقت تک ناممکن ہے. پروردگار عالم قرآن حکیم میں نبی کریم سے خطاب کر کے اعلان کر رہا ہے, لا تجدوا قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. پروردگار عالم نے کہا ہے رسول اکرم سے لا تجدوا قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر. اس میں لطافت قرآنی دیکھیے, فصاحت قرآنی دیکھیے, بلاغت دیکھیے. 13 دیکھیے آیت لا تجدوا, اے رسول نہیں پاؤ گے. خطاب رسول سے پروردگار عالم کہہ رہا ہے نہیں پائیں گے قوما یؤمنون بالله واليوم الآخر. وہ قوم جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہے. آیت کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں, ظاہر کر رہا ہوں. اے رسول اس قوم کو نہیں پائیں گے آپ جو قوم اللہ پر قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہے. یوادون من حاد اللہ ورسولہ, مودت کرتے ہیں. یوادون اہل تشریف فرما ہے ود, اسی سے مودت ہے. یوادون من حاد اللہ ورسولہ, حاد کہتے ہیں دشمنی. جو لوگ اللہ سے اور اس کے رسول سے دشمنی کرتے ہیں ان سے مودت نہیں کرتے ہوتے نہیں پاؤ گے. سیدھا سا ترجمہ یہ ہے جو قوم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہے وہ قوم کبھی اللہ کے دشمنوں کو اپنا دوست نہیں بنا سکتی, اللہ کے اور اس کے رسول کے دشمنوں کو اپنا دوست نہیں بنا سکتی. یہ مجبوری کا ترجمہ ہے, ورنہ محبت کے والے دشمنی کے. یہ عربی زبان سے قدر وسیع ہے. محبت, ولا, عشق, محبت, اگرچہ یہ تمام الفاظ ایک ہی قبیلے سے ان کا تعلق ہے مگر شدت و ذوق کے اعتبار سے بڑا اختلاف. اہل بیت سے ہمیں جو حکم ہے وہ محبت کا حکم ہے. حکم محبت نہیں ہے, محبت کا حکم ہے. قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. حکم محبت کا, محبت اور محبت کا تعلق ہے. محبت ایک عام محبت ہے, لگاؤ ہے, لیکن محبت کے ساتھ جس میں اطاعت بھی ہو, محبت کے ساتھ جہاں اطاعت بھی ہو اس محبت کو محبت کہتے ہیں. تو پروردگار عالم آپ سے آخر رسالت میں صرف محبت نہیں ایسی محبت مانگ رہا ہے جس میں اطاعت بھی ساتھ ہو. رسول وہ قوم جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لا چکی ہے وہ قوم کبھی رسول اور اللہ کے دشمنوں سے محبت نہیں کر سکتی. اب تیور دیکھیے بلو کانوا آباءہم, چاہے وہ دشمنان خدا اور رسول ان کے باپ دادا ہی ہو اور ابناءہم,
چاہے اولاد ہی کیوں نہ ہو، اور اخوان ہو، چاہے بھائی ہی کیوں نہ ہو، اور عشیرت ہو، چاہے وہ قبیلے اور عشیرے والے ہی کیوں نہ ہو، اجتماع ہی کیوں نہ ہو، یعنی معیار مودت و محبت ذات الہی، ذات رسول ہے۔ اگر اللہ کا دوست تو ہمارا دوست، رسول کا دوست تو ہمارا دوست، اللہ اور رسول کا دشمن تو ہمارا دشمن۔ وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ یہ ہمارا کیا ہوتا ہے، ہمارا کیا نہیں ہوتا ہے، بات ہوتے ہوگا، مگر ان کا دشمن تو ہمارا دوست نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ اور رسول کے لیے اعلان ہے، تو غریب رسول نے علی کو وعدہ بنا کر یہی حکم علی سے منسوخ کر کے بتا دیا، اللہم علی بنا لا وعلی بنا لا وانصر من نصر واخذل من خذل۔ پروردگار اسے دوست کرنا تو علی کا دوست ہے، اسے دشمن کرنا تو علی کا دشمن ہے۔ ایسا بات کا امام بتایا ہے۔ تو یہ ایمان کی تفصیل ہے، ایمان اتنا مضبوط ہو، یہ نہیں کہ آپ حالات میں تو ہم مومن ہیں لیکن مشکلات کے وقت ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ عام حالات میں نہیں، مشکل حالات میں ایمان کا امتحان ہوتا ہے، ورنہ تو مسلم کے ہاتھوں پر 18,000 بیعت کرنے والے ایمان کا عقیدے ہوتے ہیں۔ حالات تو مشکل ہو گئے، کتنے رہ گئے مسلم کے ساتھ پوچھے، امتحان تو مشکلات میں ہوتا ہے۔ یوں دیکھا جائے کہ خدا رسول کا دوست اور دشمن اپنے رشتہ داروں میں دیکھے، جب اس منزل پر ایمان ہے تو ایمان میں چھوڑ رہا ہوں، اس کی بات کو یہ وہ ہستیاں ہیں، ان کا ایمان اس قدر مضبوط ہے، ان کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیا گیا ہے۔ یعنی ایمان لغتۂ زبانی نہیں ہے، ایمان خون کی طرح دل میں رچ بس ہے۔ جب ایمان دل تک پہنچ گیا ہے، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ان کے دلوں میں قلوب میں ایمان کو لکھ دیا گیا ہے۔ یہ کون ہے؟ اس کی جزا کیا ہے؟ وَأَيَّدَهُمُ اللَّهُ وَأَيَّدَهُمْ بِالرُّوحِ مِنْهُ، پروردگار عالم ان کی تعریف اپنی روح سے کرتا ہے۔ اب یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے ساتھ چلیے، قرآن کی آیت کی تفسیر ہو رہی ہے، روح کے ساتھ تعریف کیسے ہوتی ہے؟ بھائی تعریف یا تو پیسے کے ذریعے ہوتی، مال و دولت کے ذریعے، یا ہتھیاروں کے ذریعے، یا تحریر کے ذریعے، یا تقریر کے ذریعے۔ خالق کائنات کہہ رہا ہے کہ میں روح کے ذریعے کی تعریف کروں گا۔ روح کہتے ہیں پھر قرآن سے پوچھے یا قانون لگانے روح بولی روح نہیں نظر رکھتی، اے رسول یہ روح سے تو مجھ سے روح سے متعلق سوال کر رہے ہیں، ان سے کہہ دو روح نظر رکھتی۔ اتنا تو سمجھ گیا کہ پروردگار عالم روح سے تعریف کرتا ہے۔ دوسری آیت میں پڑھ کے سہارا کیا روح آمدہ ہے۔ آمدہ کیا ہے؟ اذا اراد اللہ شیئا قل کن فیکون، جب اللہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو، تو چیز ہو جاتی ہے۔ یہاں پر صاحب النظام اللہ تعالیٰ کا ایک بات یہاں پر پیش کر دوں۔ آپ فرماتے ہیں لہ الخلق والامر، اللہ کے لیے خلق بھی ہے، اللہ کے لیے امر بھی ہے۔ آیت کا حصہ ہے تو خلق اور امر میں فرق ہے۔ خلق وہاں پر ہے جہاں پہلے سے اسباب مادی موجود ہو۔ آدم کی تخلیق ہوئی ہے کیونکہ اسباب مادی یعنی مٹی پانی پہلے سے موجود ہے۔ جہاں پر اسباب مادی پہلے سے ہو وہاں پر منزل تخلیق ہے۔ جہاں پر عدم کا سناٹا ہو کچھ نہ ہو، اور عدم کے سناٹے سے کسی چیز کو وجود میں لانا ہے، اسے کہتے ہیں امر۔ اور یہی سے ہم کو سمجھنا ہے صاحب امر جس کو کہتے ہیں۔ صاحب امر وہ ہے جس کو اتنا اختیار ہے کہ کسی اسباب مادی کی ضرورت
کیا. تو اب سوال یہ ہے کہ کن فیکون کہتے ہو تو ہی ہو جاتی ہے. اب یہاں ذہن پر سوال ہوتا ہے جب یہ بات ہے کہ اسباب مادی نہیں ہے, عدم کا سناٹا ہے, تو پروردگار ہو جا کس سے کہہ رہا ہے؟ کوئی سامنے چیز تو ہو تب کہے کن. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں یہ کن مفہوم ارادہ الہی کو ہم نے سمجھانے کے لیے, ورنہ اس کے لیے لفظ کن کی بھی ضرورت ہے. یہ تو ہماری مجبوری ہے, ہمیں سمجھنا ہے اور اس کو سمجھانا ہے, لہذا لفظ کن کا استعمال کیا, وہاں پر ارادہ ہی لانا ہے. تو یہاں بات یہاں سے چلی پروردگار عالم پہلے والی مرد کی تعریف اس سے جاتا ہے. روح کیا ہے؟ امر ہے. امر طرف کیا ہے؟ مقام کن فیکون ہے. مقام کن فیکون یعنی ایک نئی چیز کی ایجاد. نئی چیز کی ایجاد جب ہوتی ہے وہ اس کی حیات ہوتی ہے, آغاز حیات ہے. تو روح سے حیات کو اسی لیے تعبیر کرتے ہیں تو وہاں سے اس کی آغاز زندگی ہوتی ہے, آغاز حیات ہے. اب سوال یہ ہے کہ پروردگار عالم یہ اعلان کر رہا ہے جو قوم ایمان لے آتی ہے اللہ پر اور اس کے رسول پر, ایمان جب حد تک پہنچ جاتا ہے تو ہم اس کو حیات دیتے ہیں. تو وہ کون سی حیات؟ جو یہ حیات دے رہی ہے تو پتا چلا اب تک کی زندگی کچھ اور زندگی تھی, اب یہاں سے ایمان کے بعد جو ہے حیات مل رہی ہے وہ کچھ اور زندگی ہے, وہ کچھ اور حیات ہے. بھائی اس حیات کا نام کیا ہے جو ایمان کے بعد یہ غلطی ہوئی؟ تو پھر آیت میں بڑھ کے سہارا کیا, آیت میں بڑھ کے دیتا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. اگر کوئی عمل صالح انجام دے چاہے وہ مرد ہو یا عورت, مگر یہ جو صاحب ایمان ہو تو ہم اس کو حیات طیبہ عطا کریں گے. تو پتا چلا پروردگار عالم ایمان کی مضبوطی کے بعد انسان کو جو دولت دیتا ہے اس دولت کا نام ہے حیات طیبہ. اب سوال یہ ہے کہ حیات طیبہ کسے کہتے ہیں؟ سوال کے سوال, قرآن سے سوال, بات کہاں سے چلی کہاں تک آئی. اب حیات طیبہ کسے کہتے ہیں؟ اب ذرا نظر بڑا کر دیجیے. بات قرآن اسلامی کی ہے, جواب قرآن حدیث دے رہا ہے. مولا کائنات سے محفل بنانا میں ہے کہ کسی نے سوال کیا حیات طیبہ کس کو کہتے ہیں, تو مولا نے جواب میں کہا اب جس زندگی میں اللہ کی مرضی ہو, جو زندگی مرضی معصوم سے مطلوب ہو, اس زندگی کو حیات طیبہ کہتے ہیں. تو جہاں اللہ کی مرضی وہاں حیات طیبہ ہے. آیت میں بھی مرکز تو یہی پڑھا گیا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ, جو جس سے اللہ راضی اور اللہ سے وہ راضی, جہاں دونوں جانب سے رضایت ہو, بندہ اللہ کی مرضی سے راضی اور اللہ بندے کے عمل اور ایمان سے راضی. رضایت ادھر سیری ہے, رضایت ادھر سیری ہے, جہاں دونوں جانب سے رضایت ہو تو پھر اس زندگی کا نام حیات طیبہ ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں جس نے فاطمہ کو اذیت پہنچائی اس سے خدا راضی نہیں ہے. جہاں فاطمہ کی مرضی نہیں ہے وہاں اللہ کی مرضی نہیں. اللہ راضی اللہ کہتے ہیں, فاطمہ راضی نہیں تو وہاں خدا راضی نہیں. کوئی نہیں حیات طیبہ نہیں. خدا راضی ایسی زندگی, ایک لمحے کے لیے بھی اللہ پر ایک لمحے کے ہزارے حصے بھی جس کی زندگی حیات طیبہ سے یعنی رضائے معصوم سے اخراج کرنا ہو, ایسی زندگی سے معصوم کی زندگی, یہ ہمارے لیے نمونے عام ہے. آگے اعلان ہے اولئک حزب اللہ, یہ ہے اللہ کا نام. اللہ حزب اللہ هم المفلحون, جو اللہ کا گروہ خاص ہے وہی کامیاب ہے.
اب سوال یہ ہے کہ جس زندگی سے خدا راضی وہ حیات طیبہ، پھر سوال پیش کر رہا ہوں کس زندگی سے خدا راضی ہے؟ کفر میں مر جائے خدا راضی ہے؟ شرک میں مر جائے خدا راضی ہے؟ کس زندگی سے خدا راضی ہے؟ ان الدین عند اللہ اسلام، اللہ کے پاس دین ہے، اسلام ہے، یعنی اسلام پر اگر کسی موت ہو جائے اس زندگی سے خدا راضی ہے۔ اب سوال یہ ہے 73 پہ آگے بڑھ کر یہ کہتے اسلام تو ہمارے پاس ہے، ان کے پاس نہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام ہمارے پاس ہے، ان کے پاس نہیں۔ 73 پہ ہر فرقہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اسلام ہمارے پاس ہے، تو پھر دیکھنا پڑے گا کس اسلام سے خدا راضی ہے؟ اسلام تو ایک ہی ہے، مگر جب دعوے مختلف ہے تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے ان میں سے کس اسلام سے خدا راضی ہے؟ تو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تاریخ پڑھ لو، قرآن پڑھ لو، سمجھ میں آ جائے گا۔ دیکھو خود اسلام سے خدا کا راضی ہوا، اسلام سے راضی ہوا۔ ہم نے تعلیم سے کی غدیر میں آیت اعلان ولایت امیر المومنین کے بعد نازل ہوتی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو آج کے دن نعمتیں کامل ہوئی، آج اللہ تمہارے دین سے راضی ہوا، یعنی جس اسلام میں ولایت ابھی تعلیم کا عقیدہ ہے اس اسلام سے خدا راضی ہے، تو پروردگار عالم اس زندگی سے راضی ہے جس زندگی میں علی کی ولایت کا عقیدہ ہے۔ ولایت کا عقیدہ ہو، اسی زندگی وہی حیات طیبہ ہے، اسی سے خدا راضی ہے۔ لیکن عزیزوں کل کی گفتگو میں بھی میں نے کہا تھا ولایت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ولایت عام محبتوں سے الگ ہے، عام محبتیں اور ہے، ولایت کی محبت اور ہے۔ ولایت کے معنی مختلف بتائے جاتے ہیں، لغت میں لکھا ہے کہ 18 والے ہیں، 20 والے ہیں، جتنے لیکن فصحا نے طے کر دیا ولایت کے ایک ہی معنی ہے حقیقی، باقی سب وجہ سے۔ حقیقی معنی سرپرستی کی، اولا بالتصرف، ہمیں جتنا حق ہمارے جسم پر ہے اس سے زیادہ جس کو حق حاصل ہے وہ ہمارا مولا ہے، وہ ہمارا ولی ہے۔ محبتیں اور ہے، ولایت کے ساتھ محبت اور ہے۔ شیعوں کے لیے علی سے محبت نہیں، ولایت کی شرط ہے۔ ہماری راہ ولایت ہے، صرف راہ محبت نہیں، راہ ولایت اور ہے، راہ محبت اور ہے۔ اس کی مثال دو، البتہ مثال ذہنوں کو قریب کرنے کے لیے مثال پوری طرح میری بات سے ٹائم نہیں کر رہی ہے، موافق نہیں ہے، متفق ہے۔ ایک مثال دو، یہ جوان ہے، بچوں کے لیے مثال ہے، ذہنوں کو قریب کرنے کے لیے مفہوم ولایت سے۔ ایک جوان ہے، بہت اچھا شاعر ہے اور بہت اچھی اس کی آواز ہے، بہت اچھا رائٹر بھی ہے، بہت اچھا قاری بھی ہے، اور بہت اچھا مقرر بھی ہے، اور خود بھی بہت اچھا خوبصورت ہے۔ تو اتنی صفتیں اس میں پائی جاتی ہیں۔ اب جو لوگ کتابوں کے پڑھنے کا ذوق رکھتے ہیں وہ اس سے محبت کریں گے۔ کیوں محبت کریں گے؟ اچھا لگتا ہے انہیں، سے غرض نہیں کہ وہ کون ہے، اس کا مذہب کیا ہے، وہ یہ جانتے ہیں کہ جس چیز کو میں فطری طور پر چاہتا ہوں وہ چیز اس میں موجود ہے۔ بہت سے جنگجو ہیں، پہلوانوں کو پسند کرتے ہیں، یہ انسان بہت اچھا پہلوان ہے، اب یہی نہیں دیکھتے کہ اس کا مذہب کیا ہے، وہ کس کے بیٹا ہے، کہاں پیدا ہوا، کہاں مرا، اچھا ہے
بہادر ہے اور میں بہادروں کو دور کرتا ہوں، لہٰذا مجھے اس سے محبت۔ صاحبان ذوق حیثیت پسند کرتے ہیں، مذہب نہیں دیکھتے، مذہب نہیں دیکھتے، شاید اچھا ہے، اس سے محبت خوبصورت ہے، اہل نظر اچھا لگتا ہے، خوبصورت ہے، محبت نہیں ہوتا۔ یہی ہے نا جو جوان کرکٹ وغیرہ کھیل پسند کرتے ہیں، کھلاڑیوں کو دوست رکھتے ہیں، کرتا مزہ پوچھتے ہیں۔ یعنی یہ جتنی محبتیں ہیں دراصل یہ موضوع سے نہیں ہے، صفت سے۔ یہ جتنی محبتیں ہیں دراصل صفت سے ہے، صفت وسیلہ ہے محسوس تک پہنچنے کے لیے۔ اگر اس آدمی میں یہ صفت نہیں ہوتی تو یہ محبت ہے، یہ خوشگلو نہیں ہوتا تو جو آواز کو پسند کرتے ہیں وہ محبت ہے۔ اگر یہ بہادر نہیں ہوتا تو جو بہادری کو پسند کرتے ہیں اسے پسند نہ کرتے۔ تو جتنے لوگ اس سے محبت کر رہے ہیں مختلف صفات کے اعتبار سے اس کی صفتوں کو دیکھ کر اس سے محبت کر رہے ہیں۔ صفتیں وسیلہ نہیں موصوف تک پہنچنے کے لیے، بات میں سمجھ پا رہا ہوں۔ مگر سوال یہ، اس نوجوان کی ماں بھی، اس نوجوان کی یہ ماں بھی ہے، یہ ماں بھی اپنے بیٹے کو انہیں صفتوں کو دیکھ کر محبت کر رہی ہے۔ سمجھ جاتا ہے ماں کیا یہ دیکھ کر محبت کر رہی ہے بیٹا خوبصورت ہے، ماں یہ دیکھ کر محبت کر رہی ہے کہ بیٹا بہادر ہے، ماں یہ دیکھ کر محبت کر رہی ہے کہ بیٹا خوشگلو ہے، شاید اچھا۔ ماں کو بیٹے سے محبت اس لیے ہے کہ پروردگار عالم نے اس وجود کو میرے لیے بیٹا قرار دیا۔ بات پتہ دونوں محبت ہو، یعنی بات پوری طرح مثال پہ اعتراض نہ کیجیے، میں پہلے ہی بول رہا ہوں مثال میں بہت سے گنجائش ہے اعتراض سے، میں پوری طرح اس مثال کو ٹائم نہیں کر رہا ہوں، بس قریب پہنچانے کے لیے۔ یعنی کہ عام محبت سے یعنی صفت سے موصول تک آتی ہے، لیکن ایک ماں کی محبت موصول سے صفتوں تک جاتی ہے۔ یعنی پہلے اس ذات سے محبت ہے کیونکہ اس ذات کو پروردگار عالم نے اسے بیٹا قرار دیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جو اس کا بیٹا ہے وہ عالم بھی ہے، شاعر بھی ہے، حسین بھی ہے، بہادر بھی ہے، تمام کمالات اس میں موجود ہے۔ یہی فرق ہے عام محبت میں اور ولایت میں۔ دنیا میں بہت سے قوموں کے لیڈر اور بہت سے لوگ علی سے محبت کرتے ہیں، ہندو بھی محبت کرتے ہیں، عیسائی بھی محبت کرتے ہیں، کافر بھی محبت کرتے ہیں، دشمن بھی محبت کرتے ہیں۔ جہاں جو بات جو عیسائی ہے علی کی عبادت پر پوری نظام سے چکا اور ہمارے استعمال کی تعلیم کی ہے، اپنے مراجع کرام نے تعلیم کی ہے۔ یہ جتنے لوگ علی کا قصیدہ پڑھتے نظر آتے ہیں کیوں ہے؟ جو کمالات کو پسند کرتے ہیں ان کمالات کو علی میں پا رہے ہیں، لہٰذا علی کے ان صفات کو دیکھ رہے ہیں جن صفات کو وہ دیکھ کر چاہتے ہیں، تو ان صفاتوں کے ذریعے علی سے محبت کر رہے ہیں۔ مگر ہماری محبت میں ان کی محبت میں فرق یہ ہے کہ ہم تو علی سے سیدھے محبت کر رہے ہیں کہ پروردگار عالم نے اس وجود کو ہمارے لیے مولا قرار دیا ہے۔ یہ اور بات ہے، جو ہمارا مولا ہے وہ عالم بھی ہے اور وہ صاحب کمال بھی ہے، شدید بھی ہے، بہادر بھی ہے، سخی بھی ہے، صابر بھی ہے۔ ہماری محبتوں میں ان کی محبت میں ایک فرق ہے، ہم پہلے جانتے ہیں پروردگار عالم نے اس وجود کو ہمارے لیے امام قرار دیا۔ امام نے واجب الاطاعت کے نظریے کے ساتھ محبت ہے۔ اور یہ ہے امامت ایسا عقیدہ جس کے پاس ہے اس کی زندگی حیات میں جمع ہے۔ یہاں پر ایک نقطہ
اس آیت کے ذریعے بات نہ ہے، ورنہ میں چیزوں کو پڑھتا نہیں عمر، لیکن بات آگے کے چھوڑتا نہیں. دیکھیے قرآن کا لہجہ نہیں، وہ جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، دشمنوں میں خدا و رسول سے دوستی. قرآن کی آیت ہے نا، قرآن کی آیت ہے، حدیث نہیں ہے. صحت و سلام کا اظہار کرا دیا ہے، صحیح کتاب ہے، صحیح روایت ہے، رات میں ایسا نہیں. قرآن کی ایک آیت کو بھی جھٹلا دیتا ہے، قرآن ہے اور ساتھ میں صحیح مسلم ہے. صحیح مسلم بھی آپ کی کام نہیں کر سکتے کیونکہ صحیح مسلم صحیح ہے. اس لیے کہ اس کتاب کو آپ نے صحیح مان لیا. ہمارے پاس کتابیں معتبر ضرور ہے مگر ہم نے اپنی کسی کتاب کا نام صحیح نہیں رکھا. حتی اصول کافی میں بھی آپ ہمارے عقائد کے خلاف کوئی حدیث نکال کر یہ پیش نہیں کر سکتے. مولانا آپ کا تو عقیدہ یہ ہے مگر آپ کی روایت یہ ہے نہیں، تو ہم اعتراض کر سکتے ہیں. ہم یہ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ روایت نہیں ہوگی، ہم نے اپنی پوری کتاب کو صحیح نام کر دیا ہے. ہماری پاس ایسی روایت ہے کیونکہ اس دور میں جمع کر دیا گیا روایت کو، بعد میں صحیح کو طلب کی تحقیقات ہوئی ہے. آپ بڑی سے بڑی کتاب اصول کافی، فروع کافی، مطالع الفقیہ، تہذیب، استرسال، بہار، ان کتابوں کے بڑے بڑے نام لے کر ہم پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے آپ کی کتابوں میں لکھا. یہ دیکھیے ہماری کتابوں میں ہے تو حدیث صحیح ہے کہ نہیں ہے. ہم حدیثوں کے صحت و سلم کے قائل ہیں، کتابوں کے صحت و سلم کے قائل ہیں. دونوں میں بات ہے. ہم حدیثوں کے صحت و سلم کے قائل ہیں، کتابوں کے صحت و سلم کے قائل ہیں. مگر آج سے ہے 6 کتابیں کم سے کم ایسی ہیں اس کے آپ کتابوں کے صحت کے قائل ہیں، حدیثوں کے ہو. مرض کا مطلب یہ ہے ان 6 کتابوں سے ہم جو بھی کام پیش نہیں کر سکتے. یہ حدیث ضعیف ہے، قوی ہے، کیونکہ آپ کتابوں کی صحت و سلم کے قائل ہیں. لہٰذا میں پیش کر رہا ہوں مگر آپ پیش کرنے کے حق نہیں. آپ مسلم میں لکھا ہے رسول اکرم ابو طالب سے بے انتہا محبت فرماتے تھے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. رسول اسلام ابو طالب سے بے انتہا محبت فرماتے ہیں. آیت کہہ رہی ہے جس کا ایمان خدا پر ہے اور قیامت کے دن پر ہے وہ دشمن خدا رسول سے محبت نہیں کرتا. دشمن خدا کافر ہے، آیت کہہ رہی ہے کہ کافر سے مومن معاہدے کو محبت نہیں کر سکتا. اور آپ کی صحیح کتاب کی حدیث کہہ رہی ہے کہ رسول کافر کو بہت چاہتے تھے. اب یہاں پر یہ مان لیجیے یا تو ابو طالب کافر نہیں ہے یا تو رسول مومن ہے. یہ آیت ہے، یہ حدیث ہے. نارائن ایمان ابی طالب پر اعتراض کرنے سے پہلے آیات قرآن کی کتابوں کو دیکھ لو. اس کل ایمان کے باپ کو ایمان سے خارج کرنے سے پہلے اپنے رسول کو ایمان سے خارج کرنا پڑتا ہے. یہ نوبت ہے. لہذا آیات کی صحت و سقام پر دے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ایمان کی بات اور عمل صالحہ کی بات، انشاءاللہ کچھ باتیں اور ذہن میں نہیں کریں اور اس میں عرض کروں گا. تو یہ ہے ولایت کی جنگ کربلا کے میدان میں بغض علیک اور فیکٹر سے دشمنی نہیں، آپ کے پاس سے دشمنی. جنگ کربلا میں ولایت اللہ کی جنگ
ولایت تو شیطان سے ہے. علی کی ولایت ایوب کی ولایت کی طرف ہے. اسی لیے کربلا کا غدیر سے ایک رشتہ ہے. آیت اللہ خامنہ یہ جملہ ہے کربلا غدیر خاص کرنا. آیت اللہ خامنہ نے بہت خوبصورت جملہ کہا. کربلا میں غدیر میں جو فرق ہے آغا کرنا ہے. یہ فرق ہے کہ غدیر میں علی کے ہاتھوں پر ولایت کے ہاتھوں پر بیعت کو طلب کیا گیا ہے. بیعت کو طلب کیا گیا ہے. یہ غدیر عام ہے, سب سے بیعت کو طلب کیا گیا. لیکن کربلا میں بیعت کو اٹھا کر دیکھا گیا ہے. کتنے اپنے ہیں, جس کو چاہنا ہے چلے جاؤ. کربلا اقرار بیعت کا نام ہے اور کربلا غدیر اقرار بیعت کا نام ہے. کربلا انکار بیعت کا نام ہے. لیکن اقرار بیعت پروردگار, بیعت ولایت, بیعت ولی اللہ اور کربلا انکار بیعت عدو اللہ کا نام ہے. جنگ ولایت کی جنگ ہے. ظاہر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کربلا نماز کو بچانے کے لیے, روزوں کو بچانے کے لیے, حج کو بچانے کے لیے, اگر عبادتوں کا ذکر کر دے تو آپ نے کربلا کے دامن کو بہت مختصر کر دیا. کربلا نمازوں کو بچانے کے لیے, روزوں کو بچانے کے لیے, کربلا ولایت کی جگہ ہے. بہت بہت سوچنے میری بات. ظاہر کو کربلا اگر روزوں کو کربلا نے بچا لیا تو اس کا مطلب کربلا کا واقعہ نہ ہوتا تو روزے نہیں ہوتے, نمازیں نہیں ہوتی. بھائی یزید کے قابلوں کو ایسے لوگ تھے جو اعلان کر رہے تھے جلدی طور پہ امام حسین کے خاتمے اور نماز سے اثر خطا ہو رہی ہے. کتنے قاتلان حسین کی ازواج ایسی تاریخ گواہ ہے جنہوں نے مسجدیں بنوائی ہے صرف اس لیے کہ نظر کی تھی امام حسین کا سر اگر میرا شوہر قتل کرے گا, اگر سر میرا شوہر لائے گا تو مسجد بناؤں گی. تاریخ میں موجود ہے. مسجدیں رہیں گی, نماز باقی رہیں گی. جو لوگ کہتے ہیں کربلا میں ادھر بھی نمازیں تھی ادھر بھی نمازیں ہیں, تو نمازیں ہیں جب ولایت کے بارے میں لاتا ہوں. اگر تھوڑی دیر کے لیے صحابہ کی ضرورت ہو جائے گی تو بہت پریشان کرے گا. بات کا اصل ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں نمازیں کربلا میں بچ گئی, وہی غلط نہیں, وہی غلط نہیں. عبادتیں بچ گئی, وہی غلط نہیں. بات کا اصل یہ ہے اصل جنگ ولایت کی. اس کی مثال دوں بچوں کے لیے. اگر کشتی ڈوب رہی ہے سمندر میں, اگر آپ نے بچا لیا تو کشتی کو بچا لیا. کشتی کو بچانے کا مطلب یہ ہے کہ کشتی میں جتنے لوگ سوار ہیں وہ تمام لوگ کشتی کے ساتھ بچ گئے ہیں. جس نے بتایا اس کو یہ نہیں کہا جائے گا اس نے زید کو بتایا, اس نے عمرو کو بتایا, اس نے فلاں کو بتایا, اس نے فلاں کو بتایا, اس نے فلاں کو بتایا. کہا جائے گا فلاں نے کشتی کو بتا دیا. جب کشتی کو بتا دیا تو اب یہ واضح ہے کشتی میں جتنی چیزیں ہیں وہ کشتی میں بچنے کے ساتھ ساتھ خود بخود بچ جائیں. تو اب دراصل نمازیں حقیقت میں وہی ہے جو اس کشتی پر موجود ہے. جو کشتی سے باہر ہے وہ نماز نماز نہیں ہے. جو ادھر ہے جو لشکر عظیم میں جو پڑھی جا رہی ہے وہ نمازوں کی طرح عمل ہے, ورنہ وہ نماز نہیں, وہ عبادت نہیں. جس میں عبادت کی محبت ہو وہ عبادت کیسے
ولایت سے وابستہ روزے بھی بن گئے، ولایت سے وابستہ حج بھی بن گئے، ولایت سے وابستہ تمام اعمال بن گئے۔ تو اب یہ کہنا صحیح ہے کہ کربلا نے نمازوں کو بتا دیا، روزوں کو بتا دیا، حج کو بتا دیا، عبادت کو بتا دیا، جب اب ولایت کو بتا دیا تو ولایت سے جبریل کی نعمت کو صفت بن گئی۔ اس سے بہتر سوال میں حکمران یہ قرآن بہت اہم ہے۔ کربلا کی جنگ ولایت کی جنگ ہے، لہذا اس ولایت کے دامن میں نماز بھی ہے، اس ولایت کے دامن میں روزے بھی ہے، اس ولایت کے دامن میں تمام اعمال صالحہ ہے۔ اب جو حضرات منبر پر آ کر ولایت، محبت اور نماز کا ٹکراؤ کرتے ہیں، یہ افسر کہ وہ افسر، ان سے میرا سوال ہے، آپ کس نماز کی بات کر رہے ہیں؟ کس نماز کا ذکر کر رہے ہیں؟ ان کی نماز تو پھر سے ٹکراؤ کیا جس میں محبت روح نماز میں ہو، شاید تیری نماز کو میرا سلام ہے، بے روپے سلام ہے۔ جب ان کی نماز نہیں ہے تو ٹکراؤ کیا مطلب ہے؟ اپنی نمازوں سے ٹکرا رہے ہیں تو یہ نمازیں تو ولایت سے مربوط ہے، یہ نمازیں ولایت سے مربوط ہے۔ یہ حسینی نماز ہے، یہ وہ نماز ہے جس کو سید سجاد پیدا کیا، یہ نماز ہے جس کو جناب سید پیدا کیا، یہ وہ نماز ہے جسے امام حسین نے کربلا کے میدان میں پیدا کیا۔ پھر ان نمازوں سے ٹکرانے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ کربلا کی نماز حسین کی نماز، عصر عاشور کا وہ سجدہ حسین کا سجدہ، خدا ایسی صورت نہ پیش ہو رہی سے، اس لیے کہ حسین نے نماز پڑھ کے بتایا اور بہن سے کہا، بہن زینب نماز شبد میں جو فراموش نہ کرنا۔ کربلا کے بعد بھی تم سجدے سجاد ہو، دوسرا کہنا ہو، دوسرا ہوتا تو کہہ دیتا ہوتا کوئی نہیں۔ کربلا اور کربلا کے بعد کیا بھی گزرا، شام غریبہ میں خیمے چل چکے، مگر سید سجاد کا وہ سجدہ، چاندی محرم کو سید سجاد کا سجدہ ہے۔ توحید سجدہ کرنے سے، توحید نماز کرنے سے مقصد حسین بیانی کا ہمارا ہوگا۔ یہ نماز حسین نماز ہے، یہ عاشورائی نماز ہے، یہ ولایت میں ڈوبی ہوئی نماز ہے۔ یہ نمازوں کی توحید نہیں ہو سکتی، یہ ولایت سے مضبوط نماز ہے۔ حسین نے کربلا کے میدان میں ولایت کو بچایا، پھر ولایت کے عالم بردار اپنے بیٹے کو بنایا، اس لیے کہ ولی خدا کے بغیر یہ دنیا کاری نہیں ہو سکتی۔ لو الحجہ لسقطت الارض والسماء، اگر حجت نہ ہو تو زمین و آسمان تباہ ہو جائے۔ بہت خوبصورت شعر کہا ہے کہ ولی نے، زمانہ حجت حق سے کبھی خالی نہیں ہوتا، زمانہ حجت حق سے کبھی خالی نہیں ہوتا، گرے شبیر گھوڑے سے اٹھے سجاد بستر سے۔ گرے شبیر گھوڑے سے اٹھے سجاد بستر سے۔ اب یہ سجدے سجاد کی ذمہ داری ہے۔ اللہ اکبر، 11ویں محرم کو
جب حکم ہوا اس قافلے کو لے کر کوفہ و شام کی طرف جانا ہے، عصر عاشور تک جو حسین کا جہاد تھا، عصر عاشور کے بعد جو جہاد شروع ہوا اس کی نمبردار زینب ہے۔ یہ دو الگ الگ انداز کی دو جگہیں مدینے سے ہی ترازو میں دیکھیے دو جگہوں کو۔ حسین کی ذمہ داری کربلا کو فتح کرنا ہے، اسلام کو بچانا ہے، اور زینب کی ذمہ داری پیغام حسینی کو عام کرنا ہے۔ یہ دو جو الگ الگ محاذ ہے۔ مدینے ہی میں حسین نے دنیا کو بتا دیا، اپنی بہن سے کہا بہن تم بھی چلو گی؟ بہن زینب نے کہا بھیا کیا بہن کا امتحان لے رہے ہو؟ آپ کے بابا علی میرے بابا بھی ہیں، آپ کی ماں فاطمہ تو میری بھی ماں فاطمہ، آپ کے نانا رسول تو میرے بھی نانا رسول، آپ کے بھائی حسن تو میرا بھی بھائی حسن۔ فرق اتنا ہے کہ آپ کے سر پہ بابا کا امامہ ہے تو میرے سر پہ ماں کی بنا ہے۔ بھیا اتنا سنو، جو تم آپ کے رگوں میں دوڑ رہا ہے وہی وہ میرے رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ جو فیصلہ آپ کا وہ فیصلہ ہے۔ یہ زبان حال ہے، یہ زبان حال ہے۔ دو کاروان یہیں سے بنے، عجب ترتیب ہے کاروانوں کی۔ زینب کے بیٹے حسین کے کاروان میں اور محمد، اور حسین کی اولاد میں سکینہ سید سجاد زینب کے کاروان، بچے زینب کے کاروان حسین میں، بچے حسین کے کاروان زینب میں۔ عجب انداز سے مدینے ہی سے چلے حسین کا کاروان جامع شہادت بھی کر مقتل بلا میں مہرہ ہو گیا۔ اب یہاں شام میں غریب آگیا، جو ذمہ داری بڑھی تو زینب کی بڑھی، جو ذمہ داری عباس کی تھی وہ ذمہ داری حسین کی آ گئی۔ زینب کی ذمہ داری وہی ہے جو عباس کی ذمہ داری ہے۔ عباس جب ذمہ داری عباس میں سے کوئی تھی تو بیویوں کے سروں پر چادریں تھی، خیمے محفوظ تھے، عباس شب عاشور میں قربانی کر رہے تھے، مگر آج زینب کی قربانی اور زینب کی ذمہ داری کو دیکھیے۔ زینب کی قربانی اس وقت کر رہی ہے، نہ خیمے ہے نہ بیویوں کے سروں پر چادریں ہیں۔ اسی لیے اس عشرہ محرم کو عشرہ زینبیہ کہا جاتا ہے۔ زینب کی ذمہ داری شام غریبہ میں زینب کبھی رواق کو تسلی دے رہی ہے، کبھی لیلا کو تسلی دے رہی ہے، ایک ایک بیوی کو کبھی بروا کو دلاسا دے رہی ہے۔ زینب ہے ایک مرتبہ کو اٹھاتی ہے، فہد کا ٹھوکر کے کہتی ہے اے میرے خیبردار بھائی عباس۔ زینب عباس بن گئی، زینب عباس بن گئی، لو عبادارو زینب عباس بن گئی۔ اب عباس کی جو ذمہ داری ہے وہ زینب کی ذمہ داری ہے۔ ہاں مدینے سے قافلہ چلا تو زینب کی جگہ عباس نے، تو عباس نے ایک ایک کو سوال کیا۔ عجیب منظر تھا، وہ مدینے سے نکلنے کا عباس مدینے میں بیت الشرف سے سامنے کھڑے ہو گئے تھے۔ بیت الشرف سے ایک بیوی ایک آتی تھی، عباس اپنی نگہبانی ہے، کبھی زینب کو سوال کیا، کبھی کلثوم کو سوال کیا، کبھی کلثوم کو، کبھی سکینہ کو، کبھی رواق کو، کبھی مادر قاسم کو، مگر اللہ اکبر اب زینب کی ذمہ داری وہی ذمہ داری ہے جو عباس کی ذمہ داری تھی، مگر اب تو مدینے سے جا رہی ہے۔ زینب کا کاروان یہ مدینے سے جا رہا ہے، اے تو کہلاتے نہیں ہے لوگوں پر محمولے نہیں ہے۔ اداکار پھر بھی زینب نے دشمن سے کہا خبردار اہل حق سے دور ہٹ جاؤ، میں سوال کروں گی۔ ایک بیوی کو بلاتی ہے، آؤ کلثوم میں تمہیں سوال کروں گی، آج میری ماں کی کہیں اس کی میں تمہیں سوال کروں گی۔ جب
عزت دے، عباس کی ذمہ داری